ماشاءاللہ یہ تجھے خالق صاحب بہت ہی خوبصورت انداز میں منقبت پیش کر رہے تھے. اسے کعبے کا کعبہ نظر نہیں آتا، لیکن ہمیں تو سو بسو ہر کچھ کہاں ہر کہیں ہر جگہ نظر آتا ہے. اور ہمارے اس گاؤں کے ابھرتے ہوئے خوبصورت شاعر اور آل بیت کی بارگاہ میں حاضری لگوانے والے شاعر کا کلام، میری مراد جواد احمد جادی کا یہ کلام کہ گمان نہیں یقین ہے چار سو حسین ہے. گمان نہیں یقین ہے کہ چار سو حسین ہے. زمین و آسمان میں کو بکو حسین ہے. زمین و آسمان میں کو بکو حسین ہے. یہ سیدوں کی آل جو سامنے ہے عاشقوں، یہ سیدوں کی آل جو سامنے ہے عاشقوں. مجھے تو لگ رہا ہے یوں کہ روبرو حسین ہے. مجھے تو لگ رہا ہے یہ کہ روبرو حسین ہے. علی کا ولی کا فیض ہے جو کچھ کہہ رہا ہوں دوستو. خدا کی مصطفیٰ کے بعد آبرو حسین ہے. خدا کے بعد مصطفیٰ کی آبرو حسین ہے. حسین بس ہنسی نہیں، ہنسی حسین کی قسم. جہان پر جمال میں رنگ بو حسین ہے. جہان پر جمال میں رنگ بو حسین ہے. خدا نے کر دیا بلند نبی کا ذکر. دیکھئے کہ ہر زبان کی ہر گھڑی گفتگو حسین ہے. کہ ہر زبان کی ہر گھڑی گفتگو حسین ہے. اور فقط نبی کی آل کی جستجو نہیں جواب. فقط نبی کی آل کی جستجو نہیں جواب. اصحاب النجوم کی بھی جستجو حسین ہے. اصحاب النجوم کی بھی جستجو حسین ہے. اب آخر میں ہمارے لاہور سے تشریف لائی ہوئی شیخ الاسلام ڈاکٹر پروفیسر محمد طاہر القادری صاحب کے نور نظر شاگرد رشید، میری مراد جناب حضرت علامہ مولانا محمد احسان رضوی صاحب کی خدمت میں گزارش ہے کہ وہ آئیں اور اپنے مواد حسنہ سے ہم کو مستفید فرمائیں. جناب محمد احسان رضوی صاحب. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. نعرے کا جواب دیتے ہو دو قدم آگے آ جائیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد نبي الأمين المكين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قال لا ينال أحد الظالمين. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بآواز بلند درود پاک تلاوت فرمائیں. اللہم صلی علی سیدنا. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ.
وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. اللہ رب العزت کی توفیق سے اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نعرین پاک تصدق سے آج ہم ناڑا کی سرزمین پر سالانہ عرس مبارک کی اس بابرکت نشست میں حاضر ہیں. اور اس عرس مبارک کی تقریب میں مسند صدارت پہ تشریف فرما ہے آل نبی اولاد علی حضرت پیر طریقت پیر سید جرار حیدر شاہ صاحب بخاری عزیدہ مجدہو، دیگر تشریف لانے والے جمیع سادات کرام، مشائخ نظام، علماء کرام، رب کائنات ہم سب کا یہ سادات کرام کی بارگاہ میں حاضر ہونا اور پھر ان کے توسل سے بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہونا اور رب کائنات کی بارگاہ میں حاضر ہونا میرا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. سامعین محترم، موضوع ذکر آل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالہ سے ہے، لیکن جس طرف بطور خاص آستانہ کی طرف سے اور علماء کرام کی طرف سے اشارہ کیا گیا کہ آج کا یہ دور فتنہ کا دور آ چکا ہے، اور اس ظلم و فتن کے دور میں ایسے لوگ بھی پیدا ہوتے جا رہے ہیں جو یزید کو پکڑ کر جنت میں داخل کرنا چاہتے ہیں. اور یزید کے لیے اس کو بچانے کے لیے راستے تلاش کر رہے ہیں. اس لیے آج کے عرس مبارک پر جس موضوع کو چنا ہے وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں لعن و کفر یزید. یہ ابتدائی گفتگو تھوڑی علمی پیرائی میں ہوگی. میں کوشش کروں گا کہ چونکہ ایک علمی موضوع مجھے دیا گیا، اس موضوع کو بھی انشاءاللہ تعالی آپ تمام احباب پانی کی طرح اپنے من میں اتار کے جائیں گے، لیکن توجہ کامل رکھنی ہوگی. سامعین محترم، سورۃ البقرہ کی آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا، جہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے. میرے اللہ نے فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. مالک کائنات فرما رہا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رب کی بارگاہ سے آزمایا گیا. ابراہیم علیہ السلام پہ آزمائشیں اتاری گئی اور اللہ کے یہ خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام ہر آزمائش میں پورے اترے. حضرت ابراہیم علیہ السلام ہر آزمائش میں، تھوڑا سا بولیں کے ساتھ، چونکہ ہمارا مقصود بات سنانا نہیں ہے، سمجھانا ہے. تو اللہ کے قرآن پہ غور کریں،
میرے اللہ نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا گیا. کئی طرح کی آزمائشیں ابراہیم علیہ السلام کی طرف بھیجی گئی. کبھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینک کے آزمایا گیا. کبھی ابراہیم علیہ السلام کو اولاد نہ دے کے آزمایا گیا. کبھی خلیل اللہ کو اولاد عطا کر کے آزمایا گیا. اور کبھی جب اولاد بیٹا جوانی کو پہنچا اس کے گلے پہ چھری رکھ کے آزمایا گیا. رب کائنات فرماتا ہے فَأَتَمَّهُنَّ کہ ابراہیم علیہ السلام ہر آزمائش میں پورے اترتے رہے. ابراہیم علیہ السلام ہر آزمائش میں پورے اترے. تو جب ابراہیم علیہ السلام ہر آزمائش میں کامیاب ہو گئے, پورے اتر آئے, تو رب کائنات آگے بشارت دیتا ہے قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. اللہ فرماتا ہے میرے خلیل آپ ہر آزمائش میں پورے اترے ہیں, آپ کو بشارت دیتے ہیں آپ کو انسانیت کا امام بنایا جاتا ہے. آپ کو پوری انسانیت کا امام بنایا جاتا ہے. اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کی امامت کا اعلان کر دیا. ابراہیم علیہ السلام کی امامت کی بشارت سنا دی. تو ابراہیم علیہ السلام رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي اے مالک کائنات جو تو نے امامت مجھے دی ہے, جو مرتبہ مجھے دیا ہے, جو مقام مجھے دیا ہے, قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي مولا یہ امامت میری نسل کو بھی عطا کر. یہ امامت میری نسل کو بھی عطا کر, یہ امامت میری اولاد کو بھی عطا کر. اگے رب کائنات وعدہ فرماتا ہے قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ. اللہ فرماتا ہے ابراہیم آپ کے لیے بشارت تام کر دی گئی قیامت تک کے لیے. یہ امامت آپ کی نسل میں چلتی رہے گی, لیکن آپ کی نسل میں بھی جو ظالم ہوگا, فاسق ہوگا, فاجر ہوگا, اس کو امامت کا تاج نہیں دیا جائے گا. اس کو امامت کا تاج تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کلمات پہ غور کریں اور رب کائنات کے جواب پہ غور کریں. میرے اللہ نے فرمایا لا ینال عہد الظالمین. قیامت تک یہ امامت, یہ منصب, یہ فضیلت, یہ شان, یہ رفعت آپ کی نسل میں چلتی رہے گی, لیکن جو ظالم ہوگا وہ امام ہونے کے لائق نہیں ہوگا. سامعین محترم آج کے اس دور میں یزید کی پاسداری کرنے والے اس آیہ کریمہ کی طرف دیکھیں. میرے اللہ نے قرآن میں اعلان کر دیا جو ظالم ہوگا وہ امام بننے کے لائق نہیں ہوگا. یزید کی ساری زندگی دیکھیں, یزید بچپن سے لعنتی بھی تھا, یزید بچپن سے بے رحمی کا شکار بھی تھا. جو ہی وہ بڑا ہوا تو ظالم تھا, فاسق تھا, فاجر تھا, مجرم تھا. وہ یزید جو ظالم بھی تھا, فاسق بھی تھا, فاجر بھی تھا, قرآن کی اس آیت کے مطابق وہ امام کہلانے کے لائق نہیں تھا. وہ منصب امامت پہ بیٹھنے کے قابل بولے نہیں تھا. پھر اس سے آگے چلیں. یزید بدبخت وہ تھا جس نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو تڑپایا ہے. اس نے رسول اللہ کو اذیت دی ہے. سورۃ الاحزاب کی آیات کریمہ کو متعلق ملا ہے. میرے اللہ نے فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ, جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتا ہے, لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ, اس پر اس دنیا میں اور آخرت میں اللہ کی لعنت ہے. اس پر دنیا اور آخرت میں اللہ کی اونچا بولے لعنت ہے. وَأَعَدَّ لَهُمْ
کھا کھا۔ پھر اللہ رب العزت کے کلام پہ غور کرے، ان الذین یؤذون اللہ والرسول، جو اللہ اور اس کے رسول کو کیا کرتا ہے؟ اذیت دیتا ہے، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اس کے لیے دنیا اور آخرت میں عذاب بھی ہے، لعنت بھی ہے۔ اب دیکھیں کیا یزید نے اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دی ہے یا نہیں دی؟ میں صاف اشارہ دیتا ہوں کہ رسول اللہ کی اذیت کیا ہے؟ اگر کوئی شخص شہر مدینہ کا نقصان کرتا ہے، اگر کوئی شہر مدینہ کا نقصان کرتا ہے، اگر کوئی شہر مدینہ کے درختوں کو بھی نقصان پہنچانے کا ارادہ کرتا ہے، تو اس کا شہر مدینہ کے درختوں کو نقصان پہنچانے کا ارادہ کرنا بھی رسول اللہ کو اذیت دیتا ہے۔ شہر مدینہ کے درختوں کو، اگر بات سمجھ آ رہی ہے تو بولیں گے، نہیں تو موضوع بدل لیتے۔ اگر کوئی شہر مدینہ کے درختوں کو بھی نقصان پہنچانے کا ارادہ کرتا ہے، تو شہر مدینہ کے درختوں کو نقصان پہنچانا بھی رسول اللہ کو اذیت دیتا ہے۔ تو اب تھوڑا غور تو کریں، شہر مدینہ کے درختوں کو نقصان پہنچانا اگر رسول اللہ کو اذیت دیتا ہے، تو اگر رسول اللہ کے اپنے شہزادے کو نقصان پہنچایا جائے، اگر میرے آقا کے شہزادے حضرت امام حسین علیہ السلام کو نقصان پہنچایا جائے، تو کیا آقا کو اذیت نہیں ہوگی؟ کیا آقا غمگین نہیں ہوں گے؟ کون حسین جس کے بارے میں میرے آقا فرماتے ہیں، من احب الحسین فقد احبنی، من احبنی فقد احب اللہ، من احب اللہ ادخلہ الجنہ، ومن ابغض الحسین فقد ابغضنی، من ابغضنی فقد ابغض اللہ، من ابغض اللہ ادخلہ النار۔ آقا کے فرمان پہ غور کریں، میرے آقا نے فرمایا جس نے میرے حسین سے محبت کی اس نے مجھ مصطفیٰ سے محبت کی۔ آقا فرماتے ہیں جس نے میرے حسین سے محبت کی اس نے مجھ مصطفیٰ سے محبت کی، جس نے مجھ مصطفیٰ سے محبت کی اس نے خدا سے محبت کی، جس نے خدا سے محبت کی وہ جنت جائے گا۔ اور کون حسین؟ جامع الترمذی کا مطالعہ کریں، میرے آقا علیہ السلام سجدہ میں ہیں، آقا امام حسین علیہ السلام تشریف لائے اور پیارے محبوب علیہ السلام کی پشت انور پہ سوار ہو گئے۔ آقا امام حسین پشت مصطفیٰ پہ سوار ہیں، میرے آقا نے حسین کی خاطر سجدہ لمبا کر دیا۔ آقا نے امام حسین کی خاطر سجدہ لمبا کر دیا اور اتنا طویل کیا، صحابہ کہتے کہ ہمیں خطرہ لاحق ہو گیا کہ اللہ جانے کیا ہو گیا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے کہ ہم نے سجدہ سے سر اٹھا کے دیکھا کہ دیکھیں ماجرا کیا ہے، تو صحابہ کہتے جب سجدہ سے سر اٹھا کے دیکھا ماحول بڑا لطیف تھا، سونے مصطفیٰ ابھی سجدہ میں تھے، امام حسین پشت مصطفیٰ کے سوار تھے۔ آقا امام حسین علیہ السلام خود پشت سے اترے، میرے آقا علیہ السلام سجدہ سے اٹھے، آقا نے نماز مکمل کروائی۔ جب محبوب نے نماز مکمل کروا دی تو اب صحابہ قریب ہوتے ہیں اور قریبی ہو کے سوال کرتے ہیں، سونے آقا کیا حسین آپ کو اتنا پیارا ہے؟ توجہ ہے، پیچھے تک سارے بولیں گے، سونے آقا کیا حسین آپ کو اتنے پیارے ہیں کہ حسین کی خاطر رب کی نماز لمبی کر دی؟
حسین کی خاطر سجدہ لمبا کر دیا. میرے آقا صحابہ کو فرماتے ہیں میرے قریب آؤ میں بتاؤں حسین مجھے کتنا پیارا ہے. صحابہ آقا کے قریب ہو گئے. میرے آقا نے امام حسین کو اپنی گود میں بٹھایا. آقا صحابہ سے خطاب کرتے ہیں صحابہ سن لو حسین مجھے کتنا پیارا ہے کتنا عزیز ہے. آقا گود میں شہزادے حسین کو لے کر فرماتے ہیں حسین و منی وانا من الحسین. آقا فرماتے ہیں سن لو حسین مجھ سے ہے میں اس حسین سے ہوں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، دربار عالیہ نعرہ شریف، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسین کی محبت کے کمال الفاظ ارشاد فرمائے. آقا نے فرمایا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. اب سارے لوگ جتنے بھی ہیں باشعور بیٹھے اگر پیچھے والے اور قریب آ جائیں تاکہ ایک ذوق کے ساتھ ذکر حسین کیا جائے. حسین والوں کی بزم میں بیٹھے ہیں اور اتنے بیگانے بن کے جو حسینی بیٹھا ہے وہ آگے اٹھ کے قریب آئے اور ذکر حسین میں آئیے سب مل کے مست ہو جائیں. ذکر حسین میں ڈوب کر اور ذکر حسین میں دیوانگی کے ساتھ مست ہو کے آج کے چند لمحات گزارتے ہیں. آئیے غور کریں آقا کے الفاظ پر. میرے آقا نے فرمایا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. سامعین محترم آقا علیہ السلام کے الفاظ پہ اگر غور کریں تو پہلے الفاظ تو سمجھ آتے ہیں لیکن دوسرے الفاظ کا حصہ ذہن میں نہیں آتا. کیوں؟ جو آقا نے فرمایا حسین مجھ سے ہے تو آقا امام حسین پیارے آقا کے شہزادے ہیں آقا کے نواسے ہیں آقا کے بیٹے ہیں. اولاد ہمیشہ اپنے والدین سے ہوتی ہے لیکن ایسا کائنات میں نہیں دیکھا گیا کہ والدین اپنی اولاد سے ہو. یہ دنیا کا اصول نہیں ہے. یارو درخت کی شاخ ہمیشہ تنے سے ہوتی ہے لیکن تنا کبھی شاخ سے نہیں ہوتا. ہمیشہ مظہر مصدر سے ہوتا ہے لیکن مصدر کبھی مظہر سے نہیں ہوتا. اولاد ہمیشہ والدین سے ہوتی ہے لیکن والدین کبھی اولاد سے نہیں ہوتے. میرے آقا نے تو فرما دیا حسین مجھ سے ہے اور میں اس حسین سے ہوں. اب انسانی عقل سوچ میں پڑ گئی کیا سونے حبیب پہلا حصہ تو سمجھ میں آ گیا کہ آقا امام حسین آپ کے شہزادے ہیں نواسے ہیں نسل ہیں اولاد ہیں. آقا امام حسین کا آپ سے ہونا تو سمجھ آتا ہے لیکن آپ کا حسین سے ہونا سمجھ نہیں آتا. سونے آقا ماجرا کیا ہے تو وقت کے مجدد حضور شیخ الاسلام یہ راز کھولتے ہیں کہ جو آقا نے فرمایا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. آقا فرما یہ رہے ہیں کہ میرا حسین فاطمہ کی گود سے لے کر نیزے کی نوک تک میرا حسین میری فاطمہ کی گود سے لے کر نیزے کی نوک تک مجھ سے ہے اور نیزے کی نوک سے لے کر اب قیامت تک میں حسین سے ہوں. آقا فرما کے رہے ہیں کہ میرا حسین اپنی ولادت کے دن سے لے کر میرا حسین اپنی ولادت کے دن سے لے کر شہادت کے دن تک مجھ سے ہے. میرا حسین
اپنی ولادت کے دن سے لے کر شہادت کے دن تک مجھ سے ہے، اور شہادت حسین کے دن سے لے کر اب قیامت تک میں حسین سے ہوں۔ اس سے آگے غور کریں، میرے آقا فرما یہ رہے ہیں کہ دین اسلام کیا اونچا بولے، دین اسلام اپنی ابتدا سے لے کر کرب و بلا کے دن تک، دین اسلام اپنی ابتدا سے لے کر کرب و بلا کے دن تک مجھ سے ہے۔ دین اسلام اپنی ابتدا سے لے کر کرب و بلا تک مجھ سے ہے، اور یہ دین اسلام اب کرب و بلا کے دن سے لے کر قیامت تک میرے حسین سے ہے۔ گویا میرے آقا پیغام یہ دے رہے ہیں کہ دین اسلام اپنی ابتدا سے لے کر کرب و بلا کے دن تک محمدی ہے۔ دین اسلام اپنی ابتدا سے لے کر، اور دین اسلام کی ابتدا حضرت آدم علیہ السلام کی نبوت سے ہو گئی۔ آقا فرما رہے ہیں کہ دین اسلام اپنی ابتدا سے لے کر کرب و بلا کے دن تک محمدی ہے۔ کیا ہے؟ اونچا بولے، محمدی ہے، اور یہ دین اسلام کرب و بلا کے دن سے لے کر قیامت تک حسینی ہے۔ یہ الفاظ سمجھنے والے ہیں کہ یہ دین اسلام کرب و بلا کے دن سے لے کر قیامت تک حسینی ہے۔ اب یہ سارے اونچا بولیں گے، دین اسلام اب قیامت تک، اسلام قیامت تک حسینی ہے۔ اگر دین اسلام حسینی ہے تو پھر کہنا پڑے گا یہ کلمہ بھی حسینی ہے۔ یہ تو سامعین محترم، اگر اب دین اسلام حسینی ہے تو یہ کلمہ بھی اونچا بولے حسینی ہے، پھر یہ آسان بھی حسینی ہے، پھر یہ نماز بھی حسینی ہے۔ ارے آج کرب و بلا کے دن سے لے کر آج تک اور قیامت تک یہ دین حسینی، یہ کلمہ حسینی، نماز حسینی، آسان حسینی۔ اگر آج یہ کلمہ حسینی ہے تو لازم ہے کہ کلمہ پڑھنے والا بھی حسینی ہو۔ اس لیے سامعین محترم، یہ نقطہ سمجھنے والا ہے کہ آقا امام حسین علیہ السلام نے میدان کرب و بلا میں دین اسلام کو بچا کر قیامت تک کے لیے اسلام کا پرچار کر دیا۔ اس لیے آج کا دور میں جو کلمہ پڑھتا ہے اس کے کلمہ کا اعتبار تب ہے کہ اس کے دل میں محبت حسین ہو، اس کے من میں محبت حسین ہو، اس کے سینے میں محبت حسین ہو۔ اور جو انسان ظاہراً کلمہ تو پڑھتا ہے لیکن اس کے سینے میں عشق حسین نہیں، محبت حسین نہیں، کلمہ پڑھ کر اور تو سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن مومن امام حسین وہ ہیں جنہوں نے دین اسلام کو بقا دی ہے، دین اسلام کو بقا دی ہے۔ اس لیے اگر آج ہم اپنے ایمان پر قائم رہنا چاہتے ہیں، ایمان کو تقویت دینا چاہتے ہیں اور ایمان کو مضبوط رکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں محبت حسین کو من میں سجا کے رکھنا ہوگا۔
تو اب جب یہ راز سمجھ گئے کہ آقا امام حسین یہی ایمان ہے، امام حسین ہی اونچا بولے ایمان ہے، تو یزید بدبخت نے اور یزیدیوں نے میدان کرب و بلا میں ایک امام حسین کو شہید نہیں کیا، انہوں نے دین اسلام کو نقصان پہنچایا۔ تو جب ایمان کو ہی نقصان پہنچایا اور ایمان کے خلاف لڑے تو سامعین لڑنے سے پہلے تو ممکن ہے وہ مسلمان ہوں، لیکن جب امام حسین پہ وار کر دیا، وار کرتے گئے ایمان سے خارج ہوتے گئے۔ یزیدی بدبختوں کے کفر پر، لعنت پر بس اتنی ہی دلیل کافی ہے کہ انہوں نے امام حسین کے خلاف جنگ کی ہے۔ اس لیے آج کے اس دور میں اگر کوئی ظالم یزید کا حامی نظر آتا ہے، مختلف ہیلوں اور بانوں سے یزید کو جنت کے قریب لے جانا چاہتا ہے، سمجھ لیں وہ یزید کا پیروکار، وہ خود بھی جہنمی ہے اور یزید کی محبت اسے جہنم میں لے جائے گا۔ پھر یزید کا 3 سالہ دور حکومت، 3 سالہ دور حکومت میں یزید نے کیا کیا؟ پہلے سال اس نے نواسہ مصطفیٰ کو شہید کیا، پہلے سال اس نے آقا امام حسین علیہ السلام کو شہید کروایا۔ اپنی حکومت کے دوسرے سال اس نے شہر مصطفیٰ، شہر مدینہ پہ حملہ کیا۔ یزیدیوں نے اور بدبختوں نے مسجد نبوی میں گھوڑے باندھے، 3 دن تک مسجد نبوی میں آزان نہ ہوئی، اور وہ یزید اتنا ظالم تھا، اس نے اپنی فوج کے لیے اعلان کر دیا کہ تمہارے لیے مدینہ کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزت حلال ہے۔ اور یزیدی فوج نے مدینہ کی بیٹیوں کی عزت پہ بھی حملہ کیا۔ جب 3 دن کے لیے مسجد نبوی میں آزان نہیں ہوئی، جماعت نہیں ہوئی، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بوڑھے سی آدمی تھے، آپ منبر کے نیچے چھپ گئے اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب 3 دن مسجد نبوی میں آزان اور جماعت معطل رہی، آزان دینے والا کوئی نہ آتا تھا، ان 3 دنوں میں جب آزان کا وقت ہوتا باہر سے تو آزان دینے کوئی نہ آتا، روضہ مصطفیٰ سے، قبر مصطفیٰ سے خود آقا کے آزان دینے کی آواز سنائی دیتی تھی۔ پھر اس یزید اللعین کی حکومت کا 3را سال اس بدبخت نے شہر مکہ پر اور کعبۃ اللہ پہ حملہ کروایا۔ اللہ کے گھر کعبۃ اللہ پہ منجنیق سے پتھر پھینکوائے، منجنیق سے گولے مارے گئے اور کعبۃ اللہ کے غلاف کو آگ لگائی گئی، اور ابھی شہر مکہ پہ اس کا حملہ جاری تھا کہ اس پہ اللہ کا عذاب اترا، اور عذاب کیا تھا؟ اس کے پیٹ میں درد تھی، اتنی شدید درد تھی کہ اسے بچ نہ سکا، اور بعض کتب میں آیا ہے کہ اس کو ایسی پیاس لگی، درد بھی تھی، پیاس بھی تھی، پانی پیتا جاتا تھا، نیچے سے نکلتا جاتا تھا، پیاس ختم نہیں ہوتی تھی۔ ادھر مکہ پہ حملہ جاری تھا، ادھر کے لعین بدبخت اللہ کے عذاب سے مر گیا۔ یہ ہے یزید۔
لیکن سامعین محترم، آج کے اس مادیت کے دور میں اور اس فتنہ کے دور میں ضرورت اس ثمر کی ہے کہ ہم سب مل کر آقا امام حسین کی محبت کو صرف اپنے سینوں میں نہ سجائیں، یہ چراغ در چراغ آگے جلاتے چلے جائیں، چونکہ خاندان مصطفیٰ کی محبت ہی ایمان ہے، اور خانوادہ مصطفیٰ کی محبت کے بغیر نہ ایمان نصیب ہوتا ہے نہ ایمان کی حلاوت ملتی ہے۔ کیوں؟ ساتھ اگلی آیت کریمہ کو جوڑ ڈاؤں گا، اس لیے کہ میرے اللہ نے ارشاد فرما دیا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ میرے اللہ نے ارشاد فرما دیا کہ اللہ کا ارادہ یہ ہے، رب کائنات کا عمل یہ ہے، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ وہ ہر قسم کی نجاست کو اہل بیت مصطفیٰ سے دور رکھے، ہر قسم کی نجاست کو اہل بیت سے اونچا بولے دور رکھے، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور اہل بیت مصطفیٰ کو اس طرح پاک کر دے، مزکا کر دے، مصطفیٰ کر دے جیسا کہ پاکیزگی کا حق ہے۔ اب سامعین محترم، اس ایک لطیف نکتہ عرض کرنا چاہتا ہوں، ذہن میں ایک سوال پیدا ہوگا کہ کتنے لوگ ہمیں ایسے نظر آتے ہیں جو ظاہراً آل مصطفیٰ کی محبت اپنے سینوں میں نہیں رکھتے۔ ماجرا کیا ہے، سبب کیا ہے؟ سامعین محترم، وہ ان لوگوں کا قصور نہیں ہے، وہ رب کائنات کا امر ہے۔ کوئی شخص ذاتی طور پر اپنی کوشش سے آل مصطفیٰ کی محبت اپنے سینے میں خود نہیں سجا سکتا۔ لطیف پیغام دینے لگا ہوں، کوئی انسان اپنی ذاتی کوشش سے آل حبیب کی محبت اپنے سینے میں بولے نہیں سجا سکتا، یہ اللہ کا کرم ہوتا ہے، رب کائنات کا امر ہوتا ہے، رب کائنات کی مہربانی اور فضل ہوتا ہے کہ رب کائنات بندوں کے سینوں کو چن کر ان کے سینوں میں مصطفیٰ کی محبت سجاتا ہے۔ کیوں؟ آل مصطفیٰ کی محبت یہ پاکیزہ شے ہے۔ کیا ہے بھئی؟ آپ کی ذوق کی بات آنے لگی، اونچا بولے، آل مصطفیٰ کی محبت پاکیزہ شے ہے۔ کیا ہے؟ پاکیزہ شے، مطہر، مزکا، مصطفیٰ۔ سامعین محترم، اب باشعور لوگ بیٹھے ہیں، ہم نے اگر پاک شے کسی برتن میں ڈال دی ہو تو برتن گندا لیتے ہیں یا پاک لیتے ہیں؟ تھوڑا اور اونچا بولو۔ ہم دنیا کے انسان پاک شے کو کسی برتن میں ڈالنے کے لیے ہم گندا برتن نہیں لیتے، ہم پاک شے کو کسی برتن میں ڈالنے کے لیے برتن صاف لیتے ہیں، پاک لیتے ہیں، مزکا لیتے ہیں۔ ارے سامعین، اسی طرح آل مصطفیٰ کی محبت یہ پاک بھی ہے، اعلیٰ بھی ہے، مزکا بھی ہے، مصطفیٰ بھی ہے۔ اگر دنیا دار پاک شے رکھنے کے لیے پاک برتن لیتے ہیں تو وہ رب کائنات مصطفیٰ کی آل کی محبت کو سینوں میں رکھنے کے لیے صاف اور پاک سینے جمع کرتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیہ۔ وہ مالک کائنات بھی محبت مصطفیٰ، محبت علی شیر خدا، محبت سیدہ فاطمہ الزہرا، محبت امام حسن
سینے ڈھونڈتا ہے کہ پاک ہوتے ہیں، جو پاک ہوتے ہیں، اور صرف سینے نہیں دیکھتا، وہ نسب بھی دیکھتا ہے، وہ حسب بھی دیکھتا ہے۔ تو یہ نقطہ جان لے، جس کے سینے میں محبت آل مصطفیٰ ہے اس کا سینہ بھی پاک ہوگا، اس کا قلب بھی پاک ہوگا، اس کا باطن بھی پاک ہوگا، اس کے روح بھی پاک ہوگی، اس کا حسب بھی پاک ہوگا، اس کا نسب بھی پاک ہوگا، اس کے والدین بھی پاک ہوں گے، تب محبت آل مصطفیٰ نصیب ہوگی۔ اور اب سوال پیدا ہوا کہ جو آل مصطفیٰ سے محبت نہیں کرتے تو وہ کیوں نہیں کرتے؟ تو میرے اللہ نے قرآن میں اعلان کر دیا، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت۔ اللہ نے قیامت تک کے لیے وعدہ کر دیا، قیامت تک کے لیے اعلان کر دیا کہ کوئی پلید میری آل کے قریب جا نہیں سکتا۔ آئے ہائے، اللہ نے اعلان کر دیا کہ کوئی پلید میری آل کے قریب جا نہیں سکتا، اور کوئی پاک میری آل سے دور رہ نہیں سکتا۔ تو جو آل مصطفیٰ سے دور نظر آئے قصور اس کا نہیں ہوگا، جو آل مصطفیٰ سے دور نظر آئے سمجھ جاؤ کہیں نہ کہیں کوئی خرابی ہے، چاہے وہ خرابی عقیدہ کی ہو، چاہے وہ خرابی من کی ہو، باطن کی ہو، سینے کی ہو، حسد و نسب کی ہو، اور جو آل مصطفیٰ کے قریب نظر آئے سمجھ لو اس کا سینہ بھی پاک ہے، اس کی نسل بھی پاک ہے۔ اور پھر اسی آیت کریمہ پہ اور تھوڑا غور کریں، انما یرید اللہ، یہ انما کلمہ حصر ہے، انما کلمہ حصر ہے، اور انما تاکید کے لیے آتا ہے، حصر قائم کرنے آتا ہے۔ رب کائنات زور دے 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 کر فرما رہا ہے جو آل کے قریب ہے وہی پاک ہے، وہی پاک ہے۔ اب میں آخری آیت کریمہ کو ساتھ جوڑتا ہوں کہ جب نجران کے عیسائی محبوب علیہ السلام سے مناظرہ کرنے آئے، کیا کرنے آئے؟ مناظرہ کرنے آئے، اور وہ مناظرہ مباہلہ میں بدل گیا۔ نجران کے عیسائی آئے تھے مناظرہ کرنے، لیکن ہونے لگ گیا مباہلہ۔ تو اب مباہلہ کا اسلوب اللہ نے خود اپنے حبیب کو عطا فرمایا۔ میں وقت بچاتے ہوئے چونکہ ہمارے قوال برادران تشریف لے آئے ہیں، چلے اس آیت کریمہ کے صرف ترجمہ دیتا ہوں۔ مالک کائنات اپنے حبیب سے فرماتے، محبوب ان سے فرما دے کہ آؤ تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، ابناءنا و ابناءکم ونساءنا و نساءکم، ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، ہم اپنی جانوں کو لاتے ہیں، تم اپنی جانوں کو لاؤ، ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، اور ہم ایک جگہ پر اکٹھے ہو کر رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے ہیں، پھر جو جھوٹا ہوگا اس پہ اللہ کی لعنت ہوگی۔ تو گویا یہ اللہ کی لعنت ہمیشہ مصطفیٰ کے دشمنوں پر ہوتی ہے۔ تو اب جب محبوب علیہ السلام مباہلہ کی تیاری کر رہے تھے تو پہلا مقام آیا ابناءنا و ابناءکم، ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، تم اپنے بیٹوں کو لاؤ۔ جب محبوب علیہ السلام بیٹے لانے کے مقام پہ پہنچے تو میرے حبیب فرماتے ہیں حسن حسین کہاں ہیں؟ حسن اور حسین کہاں ہیں؟ اب سوچتے جائیے گا، اللہ نے تو فرمایا تھا حبیب ان سے کہیں ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، لیکن امام حسن و حسین بیٹے کس کے؟ مولا علی شیر خدا اور سیدہ فاطمہ زہرا کے۔
پھر آگے وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو لاؤ۔ جب عورتوں کے لانے کا مقام آیا، میرے آقا فرماتے ہیں شہزادی سیدہ فاطمہ الزہرا کہاں ہے؟ تو عورتوں کے مقام پر سیدہ فاطمہ الزہرا کو لائے۔ آگے میرے اللہ نے فرمایا وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، ہم اپنی جانوں کو لاتے ہیں، تم اپنی جانوں کو لاؤ۔ اب یہ وقت تھا مصطفیٰ کی جان کے لانے کا، ہر کوئی انتظار میں تھا کہ ہم دیکھیں کہ مصطفیٰ کی جان کون ہے، ہر کوئی اس انتظار میں تھا کہ دیکھیں حبیب اپنی جان کس کو کہتے ہیں۔ جب سارے متجسس تھے، دیکھنا چاہتے تھے جان مصطفیٰ کو، میرے آقا فرماتے ہیں میرا علی کہاں ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تو سامعین محترم غور کریں، بیٹوں کے مقام پر امام حسن و حسین آ گئے، عورتوں کے مقام پر سیدہ کائنات حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ سیدہ فاطمہ الزہرا آ گئی۔ جان کے مقام پہ مولا علی شیر خدا آ گئے۔ یہ 5 تن نکلے عیسائیوں سے مباہلہ کرنے آئے۔ کتنے تن؟ لوگ 5 تن کے نام سے چڑھتے ہیں، سمجھ لو ایمان یہی 5 تن ہے۔ 5 تن نکلے عیسائیوں سے مباہلہ کرنے۔ اب نکلنے کا منظر کیا تھا؟ سب سے آگے میرے آقا علیہ السلام، پیارے آقا آگے ہیں، دائیں طرف امام حسن، بائیں طرف امام حسین، آقا کے پیچھے سیدہ کائنات اور سیدہ کائنات کے پیچھے مولا کائنات۔ گویا سیدہ کا پردہ بھی قائم، سیدہ کا پردہ بھی قائم، چاروں طرف سے گھیرا ہوا۔ جب یہ 5 تن جا رہے ہیں، عیسائیوں کے بڑے پادری نے 5 تن کو دیکھا، عیسائیوں کے بڑے پادری نے 5 تن کو دیکھا، ان کے چہروں کا نور دیکھا، چہروں کی چمک دیکھی، تو وہ بڑا پادری اپنے سارے عیسائیوں کو کہتا ہے رک جاؤ، آگے نہ بڑھنا، آگے مباہلہ کے لیے نہ بڑھنا۔ وہ سارے چھوٹے پادری کہتے ہیں تم ہی تو ہمیں مباہلہ کے لیے تیار کرنے والے تھے، یہاں تک پہنچانے والے بھی تم تھے، آج روکتے کیوں ہو؟ آج جب موقع آ گیا تو ہم سب کو بولے، آخری الفاظ آنے والے ہیں، جذبات کا اظہار کیجیے گا۔ سب سوال کرتے ہیں کہ آپ مباہلہ سے روکتے کیوں ہو؟ عیسائیوں کا بڑا پادری بول کے کہتا ہے ارے ان 5 تن کے چہروں کا نور دیکھو، ان کے چہروں کی چمک دیکھو، میں دیکھ رہا ہوں آج ان 5 تن نے اگر عیسائیوں کے لیے بددعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، پھر قیامت تک زمین پہ کوئی عیسائی نہیں آئے گا، قیامت تک عیسائی نظر نہیں آئے گا۔ وہ رک گئے، پیچھے ہٹ گئے، مباہلہ نہیں کیا۔ لیکن سامعین محترم جملوں پہ غور کرنا، وہ بڑا عیسائی، وہ عیسائی پہچان گئے، مباہلہ نہیں کیا۔ وہ عیسائی پہچان گئے، مباہلہ نہیں کیا، قیامت تک کے لیے عیسائیت بچا گئے۔ مباہلہ نہ کر کے قیامت تک کے لیے عیسائیت بچا گئے۔ کتنے نادان ہیں یہ کلمہ پڑھنے والے، حسین کو چھوڑ کر در در پہ دھکے کھاتے پھر رہے ہیں۔ آج دیکھو 56 دیش ہیں اسلام کے نام پر، لیکن مسلمان کٹ رہا ہے، مسلمان مر رہا ہے، مسلمان دھکے
کبھی سوچا کہ ان دھکے کھانے کے سبب کیا، پیچھے ماجرا کیا ہے؟ ہم نے ذات حسین کو چھوڑ دیا، تعلیمات حسین کو چھوڑ دیا، محبت حسین کو چھوڑ دیا، رب نے بھی در در کے دھکے کھلانے شروع کر دیے۔ آج اگر پھر سر اٹھا کے جینا چاہتے ہیں، تحریک منہاج القرآن کا پیغام، سادات کا پیغام، ان آستانوں کا پیغام اور آل مصطفیٰ سے محبت کرنے والوں کا پیغام لے کے جائیں۔ آج اگر پھر کائنات میں سر اٹھا کے جینا چاہتے ہیں تو اپنا امام حسین کو بنا لیں، اپنا امام اونچا بولیں، آقا حسین کو بنا لیں، کیونکہ جس کا امام حسین ہوتا ہے اس کا سر جھکا نہیں کرتا، پھر سر کٹ کے بھی ہونے سے کہ نوک پہ اوپر رہتا۔ کیوں؟ امام حسین سر جھکانے نہیں دیتے۔ اس لیے آئیے اپنا رشتہ، اپنا تعلق در امام حسین سے جوڑے اور جمیع صحابہ کرام کو دیکھیں۔ حضرت ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھیں، حضرت عثمان ذو النورین کو دیکھیں، حضرت بلال حبشی کو دیکھیں، انس بن مالک کو دیکھیں، حضرت قتادہ کو دیکھیں، حضرت ابی ہریرہ کو دیکھیں، ابی سعید خدری کو دیکھیں، ارے سب صحابہ کو دیکھیں، ہر صحابی آل کا نوکر ہے۔ تو جب صحابہ کا بھی پیغام یہ ہے، رسول اللہ کا پیغام یہ اور خود اللہ کا پیغام یہ ہے، تو پھر ہم آل رسول سے دور کیوں رہتے ہیں؟ آئیے اپنے سینوں میں محبت امام حسین عالی مقام کو سجائیں، اپنا تعلق آل مصطفیٰ سے بڑا گہرا کریں، مضبوط کریں۔ یہ دنیا بھی کامیاب گزرے گی، قبر میں بھی آسانی ہوگی اور یوم قیامت بھی نور ہی نور نصیب ہو جائے گا۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں۔ دعا کرتے ہیں کہ رب کائنات ان سادات کی آستانوں کو ہمیشہ آباد رکھے، شاد رکھے اور محبت آل مصطفیٰ کا یہ پیغام تا قیامت اسی طرح جاری و ساری رہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔